بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہماری مخارج سیریز اب اختتام کو پہنچی۔ ہم نے آپ کو عربی حروف تہجی کے 17 مخارج سکھائے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کی صفات بھی بتائی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب نے ان کو ضرور سیکھا ہوگا اور سمجھا بھی ہوگا۔ اگر کسی نے یہ تمام لیسن نہیں دیکھے تو وہ پچھلے مخارج لیسن کو ضرور دیکھ لے تاکہ اسے عربی حروف تہجی کے مخارج سمجھ میں آ جائیں۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ اصول مخارج کتنے ہیں۔ اصول مخارج وہ جگہ جہاں سے یہ حروف ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ 17 مخارج ادا ہوتے ہیں، انہیں اصول مخارج کہتے ہیں۔ یہ 5 ہیں: حلق، زبان، مقخلہ، ہونٹ، خشیوم یعنی ناک کا بانسا۔ یہ 5 مقام ہیں جہاں سے یہ 17 جگہیں ایسی ہیں جہاں سے یہ 29 حروف تہجی ادا ہوتے ہیں، ان کو اصول مخارج کہتے ہیں۔ الف سے لے کے یا تک تمام حروف کو حروف تہجی کہتے ہیں۔ ہم نے ان تمام حروف کو عربی لب و لہجے کے مطابق پڑھنا ہے، یعنی با، تا، سا، اور اردو تلفظ سے نہیں پڑھنا۔ اردو تلفظ یہ ہے بے، تے، سے، کیونکہ عربی حروف تہجی میں بڑی یہ کی آواز اے نہیں ہے بلکہ یا ہے، ٹھیک ہے، اس کا خیال رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن پاک کے جو حروف ہیں اس میں صرف حروف تہجی میں سے صرف 7 حروف ایسے ہیں جو کہ موٹے پڑھے جاتے ہیں، آپ ان کو یاد کر لیں، باقی تمام حروف کو آپ نے باریک ہی پڑھنا ہے۔ حروف تہجی کو ادا کرتے ہیں۔ الف منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے، آ کو لمبا نہیں کرنا، لام کو لمبا نہیں کرنا بلکہ جلدی سے ادا کرنا ہے۔ الف۔ با بند ہونٹوں کے گیلے حصے سے ادا ہوتا ہے، با کو جب ادا کریں تو ورٹیکلی منہ کو کھولیں یعنی اسمائلنگ فیس سے، با ہونٹوں کو پھیلائیں گے۔ تا زبان کی نوک جب اوپر والے 2 دانتوں کی جڑ سے لگے تو تا ادا ہوتا ہے۔ سا زبان کی نوک جب اوپر کے 2 دانتوں سے لگے تو سا ادا ہوتا ہے، نرمی سے پڑھنا ہے، اس میں سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ جیم زبان کا درمیانی حصہ جب اوپر تالو سے لگے تو جیم ادا ہوتا ہے، جیم کی ادائیگی میں یا کی آواز نہیں آنی چاہیے کیونکہ جیم، شین اور یا ایک ہی مخرج ہے تو آوازیں مکس ہو جاتی ہیں، اس کی خیال رکھنا ہے۔ ہا وسط حلق، حلق کے درمیانی حصے سے ہا ادا ہوتا ہے۔ خا خا ادنا حلق، حلق کا منہ کی طرف والا حصہ، یہاں سے خا ادا ہوتا ہے۔ خا کو ادا کرتے وقت ہونٹوں کو گول نہیں کرنا بلکہ منہ کو سیدھا کھولنا ہے۔ خا موٹے حروف میں سے ہے تو اس کا الف بھی پر پڑھا جائے گا۔ خا دال دال جو ہے زبان کی نوک اوپر کے 2 دانتوں کی جڑ سے لگے تو دال ادا ہوتا ہے۔ زال زبان کی نوک جب اوپر کے دانتوں کے سرے سے لگے تو زال ادا ہوتا ہے، نرم حروف ہے، اور سا، زال اور ذا ایک ہی مخرج سے ادا ہوتے ہیں۔ را زبان کی پشت والا کنارہ اوپر والے دانتوں کے مسوڑے سے لگے تو را ادا ہوتا ہے، زبان کی جڑ اوپر کو اٹھتی ہے جب ہم پر پڑھتے ہیں تو۔ را زا سختی سے ادا کرنا ہے، زبان کی نوک جو ہے اور اوپر نیچے کے دانت آپس میں ملیں تو زا ادا ہوتا ہے، سیٹی کی آواز آتی ہے۔ سین سین کا بھی یہی مخرج ہے کہ ہماری زبان اوپر نیچے کے دونوں دانت ملیں گے اور زبان اس کے پیچھے آئے گی۔ سین سین کو ادا کرتے وقت اس میں غنہ سے بچنا چاہیے یعنی ناک میں آواز نہیں جانی چاہیے۔ شین یہ بھی وسط زبان یعنی زبان کا درمیانی حصہ اوپر تالو سے لگے تو شین ادا ہوتا ہے۔ صاد صاد جو ہے زبان کی نوک اور اوپر نیچے کے دونوں دانت جب ملتے ہیں تو صاد ادا ہوتا ہے۔ صاد میں الف کو سیدھا ادا کرنا ہے، پر حروف میں سے ہے، اور اس پر دال آخر میں آ رہا ہے تو اس پہ قلقلہ کریں گے، صاد، ٹھیک ہے۔ داد زبان کی کروٹ اور اوپر کے 5 داڑوں سے لگے تو داد ادا ہوتا ہے، یہ دائیں سائڈ پہ بھی لگ سکتی ہے زبان اور بائیں سائڈ پہ بھی یا پھر دونوں سائڈ پر، ٹھیک ہے۔ داد کو ادا کرتے وقت زبان جو ہے سمٹ کر پیچھے کو چلی جاتی ہے، داد، اس کی آواز دال سے نہیں بنانی کیونکہ دال کا مخرج اگلے 2 دانت ہیں، ٹھیک ہے، اگلے 2 دانتوں کی جڑ دال اور داد، اس میں زبان پیچھے جائے گی اور اس کو لمبا بھی کرنا ہے، داد پر حروف میں سے ہے۔ تا زبان کی نوک جو
جو اوپر والے دو دانت ہیں اس کی جڑ سے لگے گی. تا ادا کرتے وقت زبان سختی کے ساتھ اوپر تالو سے لگ جاتی ہے. ٹھیک ہے. تا کے الف کو بھی موٹا پڑھنا ہے. اب احتیاط کرنی ہے، اس کو ادا کرتے وقت واؤ کی آواز نہیں آنی چاہیے، جیسے کہ توا، ایسے نہیں. تا منہ سیدھا اوپر کی طرف کھلے گا. وا ہے، پر حروف ہے اور نرم ہے، لیکن زبان کی نوک اور اوپر کے دو دانتوں کا سرا. وا. ٹھیک ہے. آئین وسط حلق. آئین جب ادا کریں گے تو اسمائل کی طرح فیس کو رکھیں گے، پھیلائیں گے ہونٹوں کو. آئین. غائن ادنا حلق، حلق کا منہ کی طرف والا حصہ. غائن اور خا کا ایک ہی مخرج ہے. فا جب اوپر کے دو دانت کا سرا ہمارے ہونٹ سے لگتا ہے تو فا ادا ہوتا ہے. قاف زبان کی جڑ جب اوپر نرم تالو سے لگے تو قاف ادا ہوتا ہے. قاف کو ادا کرتے وقت منہ کو گول نہیں کرنا ورنہ قاف بن جائے گا. ٹھیک ہے. اس کی احتیاط کرنی ہے. قاف پور پڑھا جائے گا. کاف زبان کی جڑ جب سخت تالو سے لگے تو کاف ادا ہوتا ہے، سختی سے پڑھنا ہے. کاف. لام لام کو ادا کرتے وقت غنہ نہیں کرنا، یعنی ناک میں آواز نہ جائے. لام. میم بند ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوتا ہے. میم کو ادا کرتے وقت بھی احتیاط کرنی ہے کہ غنہ نہ ہو. جب ہم منہ کھول کر ادا کریں گے تو ناک میں آواز نہیں جائے گی. میم. ٹھیک ہے. نون اس کو بھی احتیاط کرنی ہے کہ اس میں بھی ناک میں آواز نہ جائے. زبان کا کنارہ اوپر والے دو دانتوں کے مسوڑے سے لگے تو نون ادا ہوتا ہے. واو ہونٹوں کو گول کرنے سے ادا ہوتا ہے. واو ادا کریں تو انگلش کا واو ذہن میں رکھیں. ہا اقصا حلق، ہلکا سینے کی طرف والا حصہ، وہاں سے ہا ادا ہوتا ہے. حمزہ یہ بھی اس کا بھی وہی مخرج ہے جو ہا کا ہے. حمزہ اور ہا ایک ہی مخرج ہیں، ہم مخرج ہیں. یا وسط زبان یعنی زبان کا درمیانی حصہ جب اوپر تالو سے لگے تو یا ادا ہوتا ہے. اور بڑی یہ قرآن پاک میں اس کی آواز نہیں ہے، چاہے لکھی جائے لیکن ایک ہی آواز قرآن پاک میں حروف تہجی میں نہیں آئے گی. الحمدللہ ہماری عربی حروف تہجی کے مخارج کی ریویژن اب مکمل ہوئی. میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اب آپ عربی حروف تہجی کے مخارج کو بار بار پڑھیں اور پریکٹس کریں تاکہ یہ آپ کو اچھی طرح سے یاد ہو جائیں. جتنے اچھے یہ مخارج آپ کے ہوں گے اتنا ہی اچھا قرآن پڑھا جائے گا. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ آگے ہم آپ کو مخارج کی ترتیب کے لحاظ سے حروف تہجی بتائیں گے. اللہ سبحانہ وتعالی ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہمارے علم و عمل میں اضافہ فرمائے اور ہمیں بہترین تجوید سے قرآن پڑھنے والوں میں سے بنا دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے ساتھیوں، اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ فائدہ ہو رہا ہے تو ثواب کی نیت سے آگے ضرور شیئر کریں تاکہ آپ کے ایک شیئر کرنے سے باقی لوگوں کو بھی فائدہ ہو جائے اور وہ بھی اپنی تجوید کو بہتر کر سکیں. ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور سبسکرائب کا بٹن بھی ضرور دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل جائے. جزاک اللہ خیرن کثیرا. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.